سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ مکہ رئیس مکہ رئیس مکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کسے پوچھیا ساری دولت حضور دے قدمہ تو باری ہے لبا کی ہے سیدہ نے فرمایا اللہ نے میں نو اوتی دیتی ہے جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے نواسے ہونے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے سیدہ خدیجہ کہندیاں نے اگر میں دنیا دی دولت کول رکھ دی آج دنیا دی دولت ہی میرے کول ہونے سی میں اپنی دولت حضور تو باری ہے آج خدیجہ دی دولت یہ نہیں ہے سارا جگ پیا منگدا اوس منگ دے خدا منگ دے عبدال منگ دے نات خواہ منگ دے مقرر منگ دے سارے صدقہ زہرہ دا منگ دے نے صدقے جاواں سیدہ خدیجہ تو کٹی اچھی شان ہے ادھر زہرہ دی ماں ہے ادھر نبی دی بیوی ہے کرو صدا وسیدہ روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسیدہ روے تیرا دوبارہ صدا وسیدہ وسدا 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 صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا بلکہ میں تینج بھی کہنا صدا وسدا روے تیرا گھرانہ یا صدا وسدا روے تیرا یارانہ یا ہن تہاڈی باری آ گئی ہے صدا وسدا روے تیرا دیوانہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اللہ تعالیٰ کسے دا محتاج نہیں اللہ چاہے تے ڈائریکٹ بھی اپنی رحمت بھیج سکتا ہے وہ قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اگر وہ اپنی قدرت کاملہ تے آئے تے اللہ نہ ماں رکھ دے نہ باپ رکھ دے تے آدم دی پیدائش فرما دے دائے اگر اپنی قدرت کاملہ تے آ جائے تے اللہ ماں رکھ دے باپ نہیں رکھ دے
عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہو جاندی دسنا ہے چاہنا کہ اللہ کسے شاید محتاج نہیں اللہ ماں تے باپ دا محتاج نہیں اللہ زمین و آسمان دا محتاج نہیں اللہ اسباب دا محتاج نہیں اور چاہے تے بغیر ماں باپ تو بچے دی ولادت فرما دے پیدائش کر دے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے لیکن یا اللہ تو کسے دا محتاج نہیں پھر اے وسیلہ محمد کریم دا کیوں پایا تو چاہیں تے ڈائریکٹ اپنی رحمت بھیج سکنے لیکن تو فرمانا میں محبوب نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے کھلے ہے یا اللہ تو محتاج بھی نہیں تے وسیلہ محبوب دا کیوں اللہ نے فرمایا میں انہاں لوگاں نو دسنا چاہنا جڑے ڈائریکٹ میرے تک آنا چاہتے انہاں نو میں دسنا چاہنا ماں کہ لوگو وسیلہ میں محمد دا اس واسطے پائے ہے تاکہ تو انہوں پتہ لگ جائے کہ رب لبدہ ضرور ہے لیکن لبدہ محمد کریم دے بوئے تو ہیں رب لبدہ ضرور ہے لیکن لبدہ سرکار دے دروازے تے سرکار دے در تے جاؤ گے تے رب دا قرب حاصل ہوئے گا حضور کی میں نواز دینے حاتم تائی اس زمانے دا بڑا سخی ہے ایک دن امام حسن اور حاتم تائی دا دو طرح موجود ہے امام حسن نو بول کے کہنے لگا میرے نانے دے محل دے 11 دروازے میرا نانا ایڈا سخی ہے او دی سخاوت دے عالم میں اگر ایک منگتا 11 دروازے تے آندا نا تے 11 مرتبہ انہوں خیر پہندی انج نہیں ہوندہ ایک دروازے تو انہوں دیتا گیا ہے تو دوسرے تو رد کر دیتا گیا فرمایا نا جیڑا بھی منگتا ایک واری 11 دروازے تے آندا ہے 11 دروازے تو دی چولی پری جاندی ایڈا سخی سی میرا نانا پھر علی دا لال بولیا خون حیدری بولیا پھر جدو علی والے بول دینے نا تے کمال ہی بول دے علی دا لال بولیا میرے نبی دا دوترا بولیا بول کے کہنے لگا جناب یہ بات تو سخاوت کے خلاف ہے یہ بات تو سخاوت کے خلاف ہے انہیں کیا کی مطلب سید زادہ کہنے لگا منگتا آمدہ ہے او دی ایک باری چولی پری ہوئے دوبارہ آوے کیوں ایک کوئی سخاوت تے نہیں نا کسی نو بار بار آونا پوے بار بار آونا پوے سید زادہ بولیا علی دا لال بولیا میرے نبی دا دوترا بولیا بول کے کہندا ہے سن تیرے نانے دے محل دے 11 دروازے نے جیڑا 11 دروازے تے آندا ہے انہوں خیر پہندیے اوہ میرے نانے دا ایک کوئی دروازہ ہے تے جیڑا ایک باری آ جاندہ ہے نا میرا نانا انہوں اینا دیندہ ہے اینا دیندہ ہے اینا دیندہ ہے دوبارہ منگن دی لوڑی نہیں رہی دی میں میرے نانے دے بوئے دے جڑا ایک بار یاؤں دے نا دوبارہ انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں رہے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے اس بحث میں نہ پڑھ اوے ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اوے جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ اور بھی کچھ مانگ حضور دا در ایسا در ہے جرا حضور دے لڑ لگ جاندے انہوں کمی نہیں رہے حضور دے غلام بن کے زندگی گزارو حضور دے نوکر بن کے زندگی گزارو اور دنیا تے بھی چرچے ہو جان گے مرن تو بعد بھی چرچے ہوندے رہے مرن تو بعد بھی چرچے ہوندے رہن گے اسی قرآن پڑھ کے بیکھ لینے ہیں کیا جڑیاں گلنا سا کیتیاں نے حضور دے در تو ہی رب نے ملنا ہے کیا گل رب نے بھی کیتی ہے یا اسی پہ کرنے اسی قرآن کو لو پوچھ لینے اچھی بولو سبحان اللہ انج نہیں جڑا بندہ جاگ رہا ہے بازو اٹھا کے بولے سبحان اللہ میں تو آڑے سارے نال بہتا تھکیا
آج بھی سفر کر کے گجرات تقریر کر کے آیا, کل بھی جمعہ پڑھایا, پرسوں بھی تقریر کی تھی. گلا اینا خراب ہے کہ موسم تو بندے توبہ پہ کر دینے, موسم نالوں زیادہ اس ویلے گلا خراب ہے, لیکن پھر بھی میں تھوڑے سامنے موجود ہاں. میرے چہرے تے کوئی تھکاوٹ نہیں, میری تے نیند بھی دو تین دنوں تو پوری نہیں ہو رہی. تے تسی تے تھکے نہ بہت, تساں جا کے سو جانا, اساں پھر اجے لگے ہی رہنا. اساں صبح جان دی بھی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تواڈے جذبے نو سلامت رکھے. اچھی بولو سبحان اللہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرمایا کملی والیا, مازاگ دے کاجل والیا, توغا دے سرمے والیا, یوحا دے لبا والیا, نوری چہرے والیا, ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا, کملی والیا, توغا دے سرمے والیا, لسان اللہ دی زبان والیا, سونیا اپنے سونے سونے لبہائے مبارک کھولو, اینا غلامہ نال مٹھا مٹھا بولو. کملی والیا اینا غلامہ نال گل کر لے, اینا نو کہہ دے لوگو جیڑا اللہ دے نیڑے ہونا چاہتا ہے, جیڑا رب دے قریب ہونا چاہتا ہے, جیڑا رب دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. کملی والیا اینا نو کہہ دے لوگو جیڑا تیرا ہو جائے گا رب اودا ہو جائے گا, جیڑا تیرا ہو جائے گا. اگر وہ لاہور وچ رہن والا داتا علی حجویری ہوے گا, انہاں سنیاں دی جان بنا دیاں گے. اگر خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیاں خواجہ مین الدین چشتی اجمیری ہوے گا, انہاں چشتیاں دا لاڑا بنا دیاں گے. اگر پاک پتن وچ رہن والا غلام فرید ہوے گا, انہاں عاشقاں دی جان بنا دیاں گے. اگر لاہور وچ رہن والا ترخانہ دا پتر علم دین ہوے گا, ان عاشقاں دا امام بنا دیاں گے. اگر کالے رنگ والا بلال ہوے گا, ان عاشقاں دی جان بنا دیاں گا, انہاں دا ایمان بنا دیاں گا. فرمایا جیڑا بھی رنگ تیرا لے کے آ جائے گا, کملی والیا جیڑا تیرا غلام بن جائے گا, زمانے دا بادشاہ بن جائے گا. کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگے کچا رنگے لاری والا چڑھدا لیندا رہندا, پر عشق تیرے دا رنگے محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. فرمایا جیڑا تیرا غلام سونے بن جائے گا نا, زمانے دا بادشاہ بنا دیا. جیڑا حضور دے در تے آ جائے گا رب تک پہنچ جائے گا. اسی تے الحمدللہ سارے دے منن والے آن, اسی او تھوڑی ہیں جڑے کہندے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے 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 ساڈا سارا کچھ ہی بابے آندے نا. اگر حضور دے در تک بھی جانا ہے تے بابیاں دے ذریعے جانا ہے, اگر رب تک جانا ہے تے حضور دے ذریعے جانا ہے. رب ڈائریکٹ سندا ضرور ہے, لیکن او دی سن دے جس دل وچ رب دے نیک بندیاں دی محبت ہوے گی. آج لوگ کہندے نہیں او رب ڈائریکٹ سن لیندا, چھڈو بلیاں نبیاں نو ساریاں نو, اور رب جے ڈائریکٹ سندا ہے دنیا تے وسیلے پانے پیندے نے. میں کہ انج نہیں ہوندا, جنے انج محنت کر کے رب نو راضی کیتا ہے, رب اودے تے راضی ہوے تے دل وچ اودا بغض رکھی تے آکھے یا اللہ ساڈی سن لے. اے ہے وی رب ڈائریکٹ اے سن دے, اگر تیرے دل وچ پاکاں دی محبت ہے تے اتھے بیٹھ کے دعا کر, انہاں دے وسیلے نال اللہ قبول فرمائے گا.
اے رب ڈائریکٹ سندا ہے، اے نہیں انہاں پاکاں دی نفرت دل وچ پال کے تے بندہ کہے یا اللہ کرم فرما دے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، کتا اللہ دے ولیاں دے پیچھے چلیا کتا، حالانکہ کتا جہنمی جانور ہے، جہنم میں جائے گا قیامت والے دن۔ کتا اللہ دے ولیاں دے پیچھے چلیا، انہاں دی سنگت اختیار کی تھی، اللہ نے قرآن میں کتے دا ذکر کر کے فرمایا کتا جنت میں جائے گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا نیکاں نال محبت رکھدا ہے، نیکاں نال محبت کرے۔ کتا جڑا ہے ہی جہنمی ہے، او جنت میں چلا جائے تے جے انسان ولیاں نال محبت کرے تے اللہ انہوں جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ایسے فسادیاں دے فساد تو بچائے جڑے آج بہروپی مختلف روپاں دے وچ آ کے حضور دی امت نو گمراہ کر رہے ہیں۔ اودوں تک تہاڈی نماز پوری نہیں ہوندی جدوں تک ولیاں دا ذکر نہ کر لو، جدوں تک بابیاں دا ذکر نہ کر لو۔ انعمت علیہم اللہ نے کہہ کے دس چھڑیا ہے، قیامت تک نماز بھی اودی پوری ہوئے گی جڑا ولیاں دے وسیلے نال نماز پوری کرے گا۔ اللہ نو کدی لوڑ ہے کہن دی کہ سانو نیکاں دے رستے تے چلا، دعا کریا کرو ولیاں دے شہیداں دے صدیقاں دے رستے تے چلا۔ حضرات گلاں لمبیاں ہو جان کے میں اپنے عنوان دی طرف آنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون نے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بی بی یہ جنہوں زمانہ جاہلیت بچ بھی لوگ طاہرہ دے لقب نال پکار دیں، طاہرہ دے لفظ نال پکار دیں، پکیزہ دے لفظ نال پکار دیں، پاک بی بی دے لفظ نال پکار دیں۔ میں بڑا بڑا جملہ دین لگا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بی بی ہے جنہوں زمانہ جاہلیت وچ بھی لوگ طاہرہ دے لفظاں نال پکار دینے، طاہرہ دے لقب نال پکار دینے، پاک بی بی دے لفظاں نال پکار دینے۔ حضرات میں جملہ دین لگا، پتہ نہیں کیویں داد دیو گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ او بی بی ہے جنہوں زمانہ جاہلیت وچ بھی لوگ طاہرہ دے لفظاں نال پکار دینے، پکیزہ دے لفظاں نال پکار دینے، پاک بی بی دے لفظاں نال پکار دینے۔ حضرات اگر ماں طاہرہ ہوئے نا پھر تی زہرا ہوندی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اگر ماں طاہرہ ہوئے نا، ماں اگر طاہرہ ہوئے تو پھر تی زہرا ہوندی، زہرا ورگی تی او دی گود بھی چاہندی ہے جڑی پہلے آپ طاہرہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا ایک چاچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، پرانی کتابہ دا عالم ہے۔ آپ کدی کدی دیکھو جاندیاں نے تے جا کے کلام اللہ دی تلاوت سن دیاں۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کل گئیاں تے جا کے کہنے گے بھائی میں نے کوئی اللہ دی گل سنا، کوئی اللہ دا کلام سنا۔ ورقہ بن نوفل اندر گیا، جا کے ایک پرانی جی صندوقڑی کھولی بچوں پھٹی جی کتاب کٹی، کتاب لے کے باہر آ گیا، آ کے کتاب سامنے رکھی تے پڑھ کے سنانا شروع کر دی۔ ہن ورقے تھلدا جاندا ہے، ورقے تھلدا جاندا ہے، ورقے تھلدا جاندا ہے، ایک ورقے تے آ کے نا تے ورقہ بن نوفل ٹھہر گیا تے خاموش ہو گیا۔ تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی کی گل ہے خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا بہنا اے ویکھ اے کتاب دے وچ لکھیا ہے اے سامنے دو پہاڑاں دے درمیان ایک اللہ دا محبوب آن والا ہے جیڑا خاتم الانبیاء بن کے آئے گا، جیڑا خاتم الانبیاء بن کے آئے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی تے کار آ گئی۔ جدو رات میں سدیاں نا تے آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان دا چاند ٹوٹے ہے تے آپ دی گود وچ آ گئے۔ جڑا جاگ جا پہ اچھی بولے سبحان اللہ۔ آپ نے رات اٹھ کے کڈی، تارے گن کے کڈی، جدو دن چڑھے نا تو پھر ورقہ بن نوفل کو آ گئی۔
آ کے کہنے گے بھائی میں رات میں خواب ویکھے آسمان دا سورج ٹوٹیا تے میری گود وچ آ گیا. برقہ بن نوفل پھر اندر گیا, اوہی پرانی جی کتاب لیا کے کتاب سامنے رکھی. ہن کتاب دے ورقے تھلدا جاندا ہے, خدیجہ پاک دا چہرہ ویندا جاندا ہے. ورقے تھلدا جاندا ہے, خدیجہ پاک دا چہرہ ویندا جاندا ہے. ورقہ تھلدا ہے, خدیجہ پاک دا چہرہ ویندا ہے. ورقہ تھلدا ہے, خدیجہ پاک دا چہرہ ویندا ہے. تے بول کے کہندا بہنا تینوں مبارک ہوے, او جڑے نبی دی میں تینوں کل خبر دیتی سی نا, اس نبی دی تو زوجہ بنن والی ہے. اس نبی دی تو زوجہ بنن والی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے امیدہ لگ گئیاں, اڈیکا لگ گئیاں کہ میرا مقدر تے نبیاں دے سلطان دی زوجہ, نبیاں دے سلطان دی زوجہ. انتظار شروع ہو گئے. ادھر حضور پاک علیہ السلام دی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نال ہویا سی. آپ حضرت خدیجہ دے کول آندیاں نے, آپ او نے حضرت صفیہ جنہاں نے ولادت والی رات حضور پاک علیہ السلام اٹھا کے نا تے انج کر کے حضرت آمینہ نو پکڑایا تے پکڑا کے فرمایا آمینہ تینوں مبارک ہوئے, جڑا پتر اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے نا, اے دے منہ وچوں اینا نور نکل رہا ہے, اے دے چہرے تو لے کے آسمان تک نور دیاں لاٹاں لگ گئیاں, لاٹ بج گئی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آندیاں نے, آ کے سرکار دے تذکرے کر دیاں نے تے بول کے کہندیاں نے میرا ایک بھتیجا ہے تے کوئی سونا ہے. انج نہیں جنہ ذوق آیا اونج بولو, میرا ایک بھتیجا ہے تے کوئی سونا ہے. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری نقشہ کشی کر دے نے, لے چلا میاں صاحب دے دربار دے, سارے بولو جڑا جڑا جانا چاہتا ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کالے کنڈلے کالے کنڈلے زلف مہیدے چال جلے ان کیڑا آنکھیں اندر آنکھ پاکے محمد اے لٹ کھڑیا دل میرا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندیاں نے میرا ایک بھتیجا محمد ہے, بڑا سونا ہے, بڑا نورانی چہرہ ہے, بڑا خوبصورت ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں سرکار دیاں گلاں سننیاں. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ دا قافلہ تجارت واسطے جا رہا ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا نے صفیہ میرا قافلہ ملک شام تجارت واسطے جا رہا ہے, اگر تہاڈا بھتیجا محمد جانا چاہے میں سردار بنا کے قافلے دا مالک بنا کے نال ٹورن واسطے تیار ہاں. سیدہ صفیہ کہندیاں نے میں سرکار نو پوچھیا وا. حضرت صفیہ سرکار دے کول آ گئیاں, آ کے کہندیاں نے سونیا خدیجہ دا قافلہ جا رہا ہے, اگر تسی جانا چاہو سردار بنا کے ٹورن واسطے تیار ہے. کملی والے نے فرمایا پھپھی جی میں تہاڈا حکم ہے میں تیار ہاں. حضرت صفیہ کہندیاں نے چلو پھر میرے نال میں تہاڈی خدیجہ نال ملاقات کرا دیاں. خرامہ خرامہ ہولی ہولی چل دے کملی والے مصطفیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے پیڑے آگے. جدو سیدہ نے سرکار دا چہرہ ویکھیا بول کے کہندیاں نے اے تے او ہوئی سورج جیڑا خواب وچ ویکھیا اے.
اے تے اوہی صورت ہے جڑی خواب وچ ویکھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو آئے تے سیدہ خدیجہ نے درمیان وچ باریک چادر لگا دیتی، اس طرف حضور واسطے کرسی رکھی، سرکار آ کے بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور اگر تواڈے والے قافلہ کر کے ٹوراں تے کنی تنخواہ لو گے؟ حضور نے فرمایا بی بی اسی تنخواہاں والے نہیں، جنہ منافع ہوے گا ادھا تیرا تے ادھا میرا۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا مینوں شرط منظور ہے، آج تو بعد خدیجہ الکبریٰ دا سارا مال سونیا تیرے قدمہ تو قربان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل ہو گئی، حضور گل کر کے کار آگئے، جیسے قافلہ جان لگا نا قافلہ تیار ہو گیا، سواریاں تیار ہو گئیاں، سامان تول گیا، سامان بچ گیا، سواریاں تے رکھ دیتا گیا۔ سرکار آگئے، سرکار نے فرمایا لیاؤ اونٹا دی مہار تے میرے حوالے کرو میں قافلہ لے کے جاما۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک غلام ہے جدا نام میسرہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر گئیاں، ایک نواں جوڑا لے کے آئیاں، نواں سوٹ لے کے آئیاں، لیا کے نا تے میسرہ نو پکڑایا تے بول کے کہنے گیا میسرہ ان نواں جوڑا لے جا، او سامنے سونے صورت والا کھڑا نا جا کے انہوں پہنا دے۔ ایمانداری نال دسو، ایمانداری نال جنہوں رب پہلے ہی سب تو سونا بنایا ہوئے، پہلے ہی رب نے سب تو سونا بنایا ہوئے، نواں سوٹ پا کے وہ کٹا کے سونا لگدا ہوئے۔ میسرہ کہندہ بی بی سونے چہرے والا کون ہے؟ تے خدیجہ پاک فرمان لگی ہیں اے میرا بھی مالک ہے تے جگ دا بھی مالک ہے۔ سرکار نے سوٹ پہننے ابو جہل آ گیا، جدو قافلہ چلنا لگا نا تے میسرہ دے کول آ کے کہنے لگا اج قافلے دا مالک کون ہے؟ اج قافلے دا مالک کون ہے؟ میسرہ بول کے اشارہ کر دے کہندہ او سامنے سونی صورت والا نظر آ رہے؟ نہیں یار ذوق نہ تقریر سنو، او سامنے سونی صورت والا نظر آ رہے؟ ابو جہل کہندہ اے تے میسرہ کہندہ آہو دیس دا نہیں ہوں اے تینوں نظر نہیں آمدہ دس کدی ایڈا سونا بیکھے ہی؟ ابو جہل کہندہ مننا تے میں بھی ایمان اے دے ورگا سونا بھی کوئی نہیں، اے دے ورگا سچا بھی کوئی نہیں، تے اے دے ورگا ایمانت دار بھی کوئی نہیں، پر جڑا اندر والا ہے نا اے نہیں منن دیندہ۔ آج بھی جنہاں نو بابیاں دی پیڑ ہے، نبی دے وسیلے دی پیڑ ہے، انہاں نو پتہ ہے سارا کچھ قرآن دے بیچے 1400 سال پڑھ کے بیکھو، اے بابیاں نو منن والے چل دی آ رہے نے، حضور دا وسیلہ پا کے دعا کرن والے چل دی آ رہے نے، پتہ انہاں نو بھی ہے وے قرآن وچ ہے وے، لیکن انہاں نو بھی ابو جہل دی طرح اے ہی نہیں منن دیندا، انہاں نو بھی اے نہیں منن دیندا۔ ان قافلہ ٹور پیا، پیچھے سارا قافلہ ہے، اگے حضور دی سواری ہے تے حضور دے نال میسرہ دی سواری ہے، جڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ہے۔ ان جدو دوپہر ہو گئی نا سورج اپنی تبانی تے آ گیا، تپش برسا رہے آئے، میسرہ کہندہ میں بیکھیا پورے قافلے تے سورج دی توپے، سرکار تے بھی بدل دی چھائیں تے میرے تے بھی بدل دی چھائیں۔ سبحان اللہ، بڑا بڑا جملہ دین لگا۔ میسرہ کہندہ سرکار تے بھی بدلہ نے چھا کیتی ہے تے میرے تے بھی بدل نے چھا کیتی ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، جملہ دین لگا، میسرہ نے اجے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، حضور دے نال ٹوڑے ہے تے او دے تے بدلہ نے چھا کر دیتی ہے تے جیڑا سرکار دا نعرہ مارے کلمہ پڑھ کے انہوں جہنم دی آگ نے کی آخنے، جڑا کلمہ پڑھ کے حضور دا نعرہ مارے، ان قافلہ چلدا جا رہے ہیں تے حضرات میسرہ تے بھی بدلاں دی چھائیں تے سرکار تے بھی بدلاں دی چھائیں۔ چلیے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ وچ چلیے تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری تو پتہ کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ سرکار دا صدقہ اللہ نے اینا نوازیا، حضور نے اینا کرم فرمایا کہ کرم نظر بھی آمدہ ہے۔
جدے جدے تے حضور دا کرم ہے نا اے بازو انج کر کے نہیں انج کر کے لہرا کے پڑے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قافلہ چلدا جا رہا ہے جدو بصرہ دا شہر آ گیا سرکار نے فرمایا میں سرا جی سونیا فرمایا تھے قافلہ روک دے ہو میں سرا کہندہ ہے قافلے والے ہو ایتھے ٹھہر جاؤ ایتھے رکاں گے ایتھے آرام کران گے قافلہ رک گیا درخت لگے ہوئے نے سارے قافلے والے درختاں دی چھاں تھلے بیٹھ گئے جے درخت دی باری حضور تے آ گئی درخت سکیا ہویا ہے اتے پتے کوئی نہیں درخت دی چھاں کوئی نہیں میں سرا کہندہ ہے میں بڑا پریشان ہاں سرکار کتے بیٹھن گے میں سرا کہندہ ہے میں بیخدہ جا رہا سرکار چل دے اس سکے درخت دے کول چلے گئے سرکار دا جا کے درخت نال لگن دی دیرے درخت پتے لگ گئے درخت ہرا بھرا ہو گیا تاجدار ختم نبوت ایتھے رکھو جتھے اتی روی ہن حضور دے درخت دے نال لگن دی دیر ہوئی ہے تے درخت ہارا بھرا ہو سامنے گرجا عیسائیاں دا نستورہ نامی راہب بیٹھ کے ویکھ رہا ہے تے جدوں نے درخت نو ہارا بھرا ہوندا ویکھے نا پتے لگدے ویکھے تے دوڑ کے میسرا دے کول آ گیا آ کے کہندا میسرا اے سونے چہرے والا کون ہے بلیل زلفہ والا کون ہے تغاد سرمے والا کون ہے سونیا چالا والا کون ہے سونیا اندازہ والا کون ہے میں سرا کہندہ ہے پتا تے میں نو بھی کوئی نہیں پر لگدا رب دا یار 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 لگدا رب دا یارے نصورہ دوڑ کے گرجے میں چلا گیا ایک پرانے جائی کتاب لے کے آ گیا سرکار دے سامنے کھول کے کھڑے ہو گیا برکے تھول دے سرکار ول ویندے برکہ تھول دے سرکار ول ویندے برکہ تھول دے سرکار ول ویندے میں سرا کہندہ نستورہ کی پیا بینا ہے میں سرا کہندہ نستورہ کی پیا تکنا ہے نستورہ بول کے کہندہ میں سرا کی دسا اے رب دا یو ہوئی یارے جیڑا ختم نبوت دا بادشاہ اے رب دا یو ہوئی یارے
جڑا ختم نبوت دا بادشاہ سرکار دی اکھ کھل گئی سرکار فرمایا نستورا کی گل ہے نستورا بول کے کہندا ہے کملی والیا ایک واری غریب دی کلی وچ آ جا کرم کما جا غریب دی کلی نو عرش بنا جا تے بول کے کہندا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا کملی والے دا قافلہ آگے ٹورے رستے وچ جاندے ایک جگہ اونٹ بیمار غلام کہنے کہ حضور کرم فرماؤ اونٹاں نو شفا ہو جائے حضور نے انج کر کے اونٹاں دی پشت دے ہاتھ پھیریا اللہ نے اونٹاں نو شفا عطا فرمایا کئی حضور دے معجزات اس سفر دے دوران نمودار ہوئے جدو منڈی چلے گئے نا منڈی میں دکانہ لگا میسرہ کہندہ ہے سارا راشی حضور دی دکان جیڑا حضور دا چہرہ بیکھتا ہے ادھر آ جا سب سے پہلے حضور دا مال ختم ہو گیا میسرہ کہندہ ہے حضور دے جان نال اینی برکت ہوئی اینا منافع ہویا اس تو پہلے کدی حضرت خدیجہ نو اینا منافع نہیں ہویا قافلہ واپس پڑے نا جدو شارٹ کر رہے ہیں جدو قافلہ واپس آیا ان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے دے چڑھ کے نا تے حضور دے انتظار کر دیا حضور دے انتظار رستے ویکھ دینے کدرو قافلہ آوے تے سونے دا دیدار ہو حضور دا انتظار کرے چلتے جانے نے ویکھ دیے نے قافلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سروں دا بوٹا ویکھے ہونے باقی بوٹے جنہیں میں ہوندے نا سارا دا منہ تھلے نو ہوندے سروں دے بوٹے نے اپنا سر اتے چکے ہوندے اتے منہ کڑ کے کھڑا ہوندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں سروں دے بوٹے نو پوچھیا تو بڑا کر کے کھلوتے باقی سارے دے منہ تھلے نے تو بڑا کر کے کھلوتے سروں دا بوٹا زبان آنل بول کے کہندہ جناب میں آکڑ کے نہیں کھلوتا جنہاں نو ماہی دیاں اڈیکا ہوندیاں نے نا اڈیکا ہوندیاں نے ماہی دیاں وہ اڈیاں چک چک کے ماہی دا انتظار کر دے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا انتظار کر دیا راما بیندیا نے تے میاں صاحب فرمان دینے رستہ اڈیکا رستہ اڈیکا میں دل برے اپنے دا محلے اچھیرے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روما اندر بڑے کے سرکار دا قافلہ واپس میسرہ جدو حضرت خدیجہ دے کول آیا نا تے آکے حضور دے اوصاف بیان کر دے اسی نکلے تے سارے قافلے تے توپ سی میرے تے بھی بدناں دی چھان سی حضور تے بھی بدناں دی چھان سی اونٹاں نو شفا مل گئی درخت ہرا بھرا ہو گیا سارے گاہ کو حضور دے کول آگے معجزات بیان کر دے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سہیلی نو بلایا نفیسہ سبحان اللہ قبلہ طاہرہ دی سہیلی نفیسہ سمجھے نالیاں دی گالے طاہرہ سہیلی نفیسہ تے پھر کیوں نہ ہوتی یا بے جڑی زہرا ہوئے جدو ساڑی سنگت اچھی ہوئے گی نا پھر نسلہ میں اچھی ہونا حضرت نفیسہ دیات آپ نے پیغام نکاح دا کر لیا حضور نے نکاح دا پیغام قبول کیتا ان سرکار بن گئے دھولا سرکار کی بن گئے سرکار بن گئے دھولا بن گئے
ان جگ براتی ہے، پھپھیاں براتی، چاچے براتی، ابو طالب نکاح پڑھاؤن والے سرکار دی برات جا رہی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیڑا آ گیا، شاٹ کر رہے ہیں، حضور دا نکاح ہو گیا۔ جدو نکاح ہویا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دولت حضور دے قدمہ تو قربان کر دیا۔ کتابہ میں لکھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھیاں، حضور دوسری طرف بیٹھے، اینا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ حضور سیدہ نو نظر نہیں آ رہے، سیدہ حضور نو نظر نہیں آ رہے۔ سب کچھ لے آکے حضور دے قدمہ میں رکھیا، حضور جی میں چاہیے نو خرچ کرو۔ حضور نے سارا مال غریبوں میں خیرات فرما دیا، ساری دولت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تو نثار کر دیتی۔ کہ کسی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکہ مکہ رئیس مکہ رئیس مکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کسے پوچھیا ساری دولت حضور دے قدمہ تو باری ہے لبا کی ہے۔ سیدہ نے فرمایا اللہ نے میں نو اوتی دیتی ہے جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، نواسے ہونے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ سیدہ خدیجہ کہندیاں نے اگر میں دنیا دی دولت کول رکھ دی، آج دنیا دی دولت ہی میرے کول ہونے سی، میں اپنی دولت حضور تو باری ہے، آج خدیجہ دی دولت یہ نہیں ہے، سارا جگ پیا منگدا ہے۔ غوث منگ دے، خدا منگ دے، عبدال منگ دے، نات خواہ منگ دے، مقرر منگ دے، سارے صدقہ زہرہ دا منگ دے نے۔ صدقے جاواں سیدہ خدیجہ تو کٹی اچھی شان ہے، ادھر زہرہ دی ماں ہے، ادھر نبی دی بیوی ہے۔ سارے سیدہ دا صدقہ مانگ کے دعا کر اختتامی کلمات ارادہ میرا ایسے اگو حضرت علی دی شادی بھی بیان کیتی جائے، لیکن بس چاند جملے سنو تو تقریر ختم کریے۔ حضور پاک علیہ السلام آپ غار حرا وچ عبادت کرن واسطے جاندے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور واسطے کھانا بنا کے برتن وچ رکھنا، برتن نو کپڑے وچ لپیٹنا، کپڑے وچ لپیٹ کے نا تے اپنے سینے نہ لگا رہا۔ سرکار واسطے کھانا لے کے جا رہی ہیں، سینے نہ لگانا تے غار حرا وال چلنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکڑے ہویا ہے، غار حرا دے بوئے تے چلیاں گئیاں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ آئیے، خدیجہ جی سونا خدیجہ آئیے۔ حضور فرمایا خدیجہ تینو رب دا سلام آئے، تینو رب دا سلام آئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا اکھاں میں موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے تے رو کے کہنے نے سونیا صدقے جاواں اگر خدیجہ الکبریٰ تیرے نکاح وچ نانا ہوندی تے زمانے نے سلامہ کرنیا سن۔ سونیا خدیجہ دا کڈا مقدر ہے، تیرے نکاح وچ آئیے آج رب دا سلام آ گیا، تیرے عقد بھی چاہیے تو خدیجہ نو رب دا سلام آ گیا۔ تو سیدہ خدیجہ بھی رو کے کہنی آن گیا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ
اے میری تقریر دا آخری شیئر آخری اگر تو نا انصافی کی تھی اگو حضرت علی دی تے حضرت فاطمہ دی بھی میں شادی شروع کر دی انج بازو اٹھاؤ انج جدو تک شیر ختم نہیں نہ ہوندہ تو اٹھے بازو تھلے نہ ہونا بازو لہرا کے چنڈے بنا کے میں نہ ذکر کرو صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ روے تیرا دوارا صدا وسیدہ وسدا 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 صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا بلکہ میں تینج بھی کہنا صدا وسیدہ روے تیرا گھرانہ یا صدا وسیدہ روے تیرا یارانہ یا ہون تو آٹی باری آگئی ہے صدا وسیدہ روے تیرا دیوانہ یا رسول اللہ جتھے ہندہ غریباں دا گزارا یا اللہ تعالیٰ آج دی ساڑھی اس کاوش نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے بھی سر اشاعت لے کے ہوں تک جنہ نے صحیح کلمات ادا کیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اگر کوئی اٹھن بیٹھن وچ پڑھن وچ سنن وچ بولن وچ بے ادبی کوتاہی گستاخی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام دے وسیلے نال معاف فرمائے تے اے میں گل کہنا ہونا جمعہ بھی تسی جڑے پڑھ دیو خوب جان دیو کہ کسے دے بھی گستاخ نہ بڑھا میں تو انہوں پیڑا نہیں کہہ سکتا تسی مینوں نہیں کہہ سکتا پتہ ولی کنوں کہندے پہلے بندہ بن دے حافظ قرآن وہ بنے نہ بنے مستحب کام میں کر لو ثواب نہ کرو گناہ نہیں اس تو بعد جدوں تک بندہ عالم دین نہ بن جائے بندہ ولی نہیں بن سکتا ایک عالم دے بارے اسی اپنی زبان نہیں کھول سکتے جدے پیچھے ایک نماز پڑھنی ہے ساڑھی مسجد دا امام ہے پاویں انہوں ککھ نہیں آؤں اسی او دے بارے زبان نہیں کھول دیتے جنہ دا مرتبہ ہی ولیاں تو بڑھا ہے آج تو پیچھے تسی تاریخ پڑھ کے ویکھو ایک گل یاد رکھو جڑے آندے ہیں اسی سدھی لین تے آ گئے ہیں حضور تو بعد کوئی نمی سدھی لین نہیں نکلی ہن نہیں ایتھے بیٹھے بیٹھے تسی مشاہدہ کر لو جڑا مسلک جڑی جماعت ہن ایتھوں لے کے حضور تک جا رہی ہے نا انہاں دے کی عقائد سن کی نظریات سن کی عقیدہ سی اوہی جماعت حضور تو چل دی آ رہی حضور تو پہلے گمراہی سی حضور تو پہلے جہالت سی حضور تو پہلے اندھیرے سن جدو حضور آئے حضور نورانیت بکھیر کے چلے گئے ان اسے نورانیت نے قیامت تک قائم رہنا ہے نمی ہدایت نہیں آنی جیڑا مسلک اہل سنت تو جدا ہوئے گا وہ گمراہ ہوئے گا ہدایت تے نہیں آئے گا
چونکہ آج تو 50 سال 70 سال 100 سال پیچھے اے جننے بھی آج فرقے بن لینے نا، کوئی جیل میں تا کوئی بابیہ دا انکار، کوئی وسیلے دا، کوئی نبیان دا، کوئی صحابہ دا، کوئی اہل بیت دا، آج تو 50-60 سال پیچھے انہاں دا وجود بھی نہیں سی، اے تے آج وجود بے چاہ رہے ہیں، تے انہاں نوں کیویں پتہ لگا ہدایت کے؟ ہدایت تے اوہی دین گے نا جڑا سلسلہ حضور تو چلیا تے آج تک چلدا آ رہا ہے۔ اے یوٹیوبہ تو آج کل میں حیران ہونا اس بندے دی عقل تو، آج کل کوئی بندہ آن لائن چیز نہیں منگواندا، کہندے نے فراڈ ہونا، آن لائن جتی نہیں منگواندا، آن لائن کڑی نہیں منگواندا۔ میں کہا صدقے جامع تیری عقل تھی، اللہ نے کیسے پردے پائے نے؟ چیز تو ایک نارمل معمولی جدہ نقصان دین نو کوئی نہیں، او تو آن لائن نہیں منگواندا تے دین آن لائن لے جانا ہے۔ دین ویلے قدری تو ویکھے میں فلانے بندن یوٹیوب تے سننے کسی عالم کو پوچھی لمائے انہوں سننا بھی چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ آن لائن چیز نہ منگوانا لی قوم دی عقل بیکھو، آن لائن دین سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے عقیدے دی حفاظت فرمائے، سانو عقیدے اہل سنت تے قائم و دائم فرمائے۔ غلط رسومات جنیاں نے مزارات تے جا کے سجدے کرنا، اتھے جا کے چمنا یا ایسو علاوہ اتھے ڈانس کرنا، عورتاں تے جانا، انہاں نو اسی بھی غلطی کرنی۔ لیکن بابے ہونے جنہ دا ذکر قرآن میں چھے آخری گل سنو، حضور پاک علیہ السلام دے امتی ایک بندہ فوت ہو گیا، جدو فوت ہوئے نا بندہ تے انہوں قبر وچ رکھیا تے او دا منہ قبلہ وال کر دینے تے منہ قبلہ تو پھر جاندہ۔ چونکہ خواجہ صاحب دا مہینہ بھی ہے، معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے مریدہ میں ترغیب دے رہے سن، فرمایا بندہ فوت ہویا تے او دا منہ قبلہ وال کر دینے تے قبلہ تو منہ پھر جاندہ، پھر منہ قبلہ وال کر دینے پھر منہ پھر جاندہ۔ لوگ بڑے پریشان کہ کی کریے تے غیب تو آواز آئی، اے خدا دیو بندے ہو تسی قیامت تک بھی ایدہ چہرہ قبلہ وال کر دے رہو نا، ایدہ چہرہ قبلہ وال نہیں رہنا۔ وجہ کیے آواز آئی، وجہ اے بے اے میرے نیک بندیاں دے خلاف بکواس کردہ رہا ہے۔ تو کسے ملے دار نو برا کہہ جنہیں تنو کچھ نہیں کیا، یا پاویں انہیں تیرا قتل بھی کیتا ہوئے تو انہوں کچھ کہہ جے تنو ملے انہوں کٹ دے دے گل کری، تو رب دے بندیاں دے خلاف زبان کھولن لگیا، کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں انہوں دے خلاف زبان پہ کھولنا جنہوں نے رب نے کہا کہ میں انہوں تے راضی۔ عقیدہ اہل سنت بحمد اللہ ملا حق سے، عقیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا کسی بھی اور کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ آج تک کوئی ایسا مان لال نہیں جمعیا جڑا سنی عالم دے سامنے بیٹھ سکے، آج بھی کسی تے شک ہوئے کہ لیا کے بٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مصطفیٰ رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مصطفیٰ رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی پناہ لیتا ہے، چاند جن کی پناہ لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، السلام ہے خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تشریف رکھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے باپ بھی مرد و خواتین تشریف لے کے آئے، تمام کا میں اپنی فیملی کی طرف سے اپنی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ تمام احباب جانتے جو نہیں جانتے وہ بھی اعلان سماعت فرما لے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا مدرسہ ہم نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے اور بچوں کو فری میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، کسی سے فیس نہیں لی جاتی۔ قرآن حافظ قرآن ایک اچھے ان کے لیے استاد رکھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی تعلیم اچھی تربیت دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خطابات بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں، جو بھی موجودہ دور کی ضروریات ہیں ان کو ان سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش نہیں ہے کہ پیسے دیں، پیسے دینے والے بھی الحمدللہ ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم و بیش 20 بچے یا 21 بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی جن کے بچے اس قابل ہو گئے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم جتنے بھی ذکر و اذکار کیے گئے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی گستاخی ہوئی اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام بالخصوص حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو سال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جتنے احباب یہاں پر تشریف لے کے آئے سب کو ایک ایک قدم کے بدلے کروڑ نیکیاں عطا فرما۔ ہماری آج کی اس محفل کو، اس شادی کو بابرکت بنا۔ مولا کریم ہر طرح کی مصیبت سے پریشانی سے محفوظ فرما۔ جتنے احباب یہاں پہ حاضر ہیں مرد و خواتین، سب کو ہمیشہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدی کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نزل بد سے محفوظ و معمول فرما۔ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرما۔ عقیدہ اہل سنت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ مولا کریم ہمیشہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اساتذہ کرام کا، بڑوں کا، بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مولا کریم بالخصوص جتنے احباب بھی مسجد و مدرسہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کو درہم کے ساتھ عطا فرما۔ سب کی عزت کے اندر، رزق کے اندر برکت، وسعت، رحمت، فضل عطا فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ۔